اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت ماشاءاللہ جو حضرت کو دیکھ کے خوش ہوئے وہ کہے سبحان اللہ. کئی بندے سمجھے کھڑے میں لگتا کوئی عربی آ گئی. عربی اچھا یہ عربی ہے تو گھنٹے. یقین کرو دوستو اللہ نے ہیرا دیا ہے. ہیرا ہمارے علماء دیوبند کا ہیرا ہے. ابھی ترکی کے سفر میں گئے میرے خیال میں ترکی کے بعد یہ تھوڑی تبدیلی ہمیں نظر آئی ہے. جو حضرت کو دیکھ کے خوش ہے وہ کہیں سبحان اللہ. اب بلا تاخیر آپ سے مخاطب ہوں گے وکیل احناف پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ضل صاحبكم وما غوى. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. رواہ الامام الہمام ابو یعلا فی مسندہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز دوستو، آج 28 ستمبر 2022 بروز بدھ ہے اور رب کریم کا کرم ہے سن 1444 ہجری کا ربیع الاول اپنی آب و تاب سے شروع ہے اور یہاں ہم سالانہ مقصد محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں بھائی اللہ بچایا، مولانا فضلالرحمان، باقی جتنے احبا اور ہمارے داعیین ہیں ان کی دعوت پر میں موجود ہوں. آج سے تقریباً 3 ماہ کے لگ بھگ قبل ہم نے یہ تاریخ طے کی تھی اور اس کے مطابق میں آپ کے سامنے رسالت مآب علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے ذکر کو پیش کرنے لگا. میرے دوستو، یہ بات دنیا میں طے ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا 2 وجہ سے بنائی. نمبر 1 عبادت خدا، نمبر 2 آمد مصطفیٰ. یہ دونوں وجوہات مل کر اللہ رب العزت کے سامنے کائنات ماراز وجود میں آئی. عبادت خدا قرآن کریم میں ہے، آمد مصطفیٰ حدیث پاک میں. ان دونوں کی وجہ سے کائنات کو وجود ملا ہے. 27واں پارہ اٹھائیے تو رب کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کائنات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور معرفت کے لیے بنائی گئی ہے. حدیث پاک اٹھائیں، مستدرک حاکم میں حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی روایت موجود ہے لولا محمد لما خلقت. حضرت آدم علیہ السلام کی معافی کو قبول فرماتے ہوئے رب نے فرمایا اے آدم تجھے وجود اس لیے ملا ہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ محمد مصطفیٰ نے دنیا میں آنا. تو یہ 2 وجہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس پر اتنی کنفیوژن، خدشات، سوالات، اشکالات شروع کر دیے ہیں کہ اس کا جواب دیے بغیر بات آگے بڑھانا مناسب نہیں. وہ بات یہ ہے
قرآن کریم کی آیت اٹھا کر حدیث پاک کا انکار کریں کہ بھئی اصل وجہ تو عبادت خدا ہے، قرآن میں ہے، اس لیے ہم حدیث نہیں مانتے. حالانکہ ایسی بات نہیں. قرآن کریم رسالت مآب علیہ السلام پہ اترا ہے تو اس قرآن کریم کی تشریح حضور پاک علیہ السلام نے کرنی. تو سوال یہ ہے بھئی حضور پاک کی وجہ سے کائنات پیدا ہوئی ہے یا اللہ کی عبادت کی وجہ سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر کام کا ایک سبب ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے. سبب اور ہے، وجہ اور ہے. میں مثال دینے کے لیے کہتا ہوں، میں یہاں آیا ہوں، کوئی آپ سے پوچھے کہ مولانا یہاں کیوں آئے، آپ جواب اور دیں گے. کوئی مجھ سے پوچھے آپ کیوں آئے، میں وجہ اور بتاؤں. ہر بندہ کہے گا مولانا تقریر کے لیے آئے، اور میں کہوں گا میں تو بھائی اللہ بچائے کی دعوت پر آیا ہوں. کوئی تیسرا بندہ باہر جا کر کہے کہ باتیں تو دو ہو گئی ہیں. مولوی صاحب سے پوچھا تو اس نے کہا اس کی دعوت پر آیا ہوں، اور لوگوں سے پوچھا تو کہتے ہیں بیان کے لیے آیا ہے. تو بھائی اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو عقل مند کہے گا کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. یہاں آنے کا سبب تو ان کی دعوت کا ہے، لیکن یہاں آنے کی وجہ بیان اور تقریر ہے. تو میں نے کہا قرآن بھی سچا، حضور پاک علیہ السلام کا فرمان بھی سچا. قرآن میں ہے عبادت کے لیے پیدا ہوئے، حدیث میں ہے رسول اللہ کی وجہ سے پیدا ہوئے. تو قرآن بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے. کائنات پیدا ہوئی ہے، سبب حضور کی ذات ہے. کائنات پیدا ہوئی ہے، وجہ اللہ کی عبادت. اس کا ہم اعتراض اس طرح ختم کر سکتے ہیں کہ آبجیکشن باقی نہیں رہے گا. تو یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، سچی ہیں، برحق ہیں. دوسری بات، مقصد کیا ہے میلاد مصطفیٰ کا؟ میلاد کا تو معنی ہوتا ہے پیدائش ہونا، برتھ ہونا. دنیا میں رسول اللہ کے تشریف لانے کو میلاد کہتے ہیں. تو صرف حضور پاک کے آنے کی بات کریں، جس وجہ سے سرور کائنات دنیا میں آئے ہیں اس وجہ اور مقصد کو بلا دیں تو پھر ہمارے اور کفار میں فرق کیا رہے گا؟ جو مکہ کے بے ایمان کافر حضور پاک علیہ السلام کے دشمن تھے، حضور کی پیدائش تو وہ بھی مانتے تھے. ابو جہل نے پیغمبر مصطفیٰ کی میلاد اور پیدائش کا انکار نہیں کیا تھا. ابو جہل نے رسالت مآب علیہ السلام کی توجہ رکھنا، رسالت مآب علیہ السلام کی پیدائش کا انکار نہیں کیا. ابو جہل نے انکار کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کا انکار کیا تھا. میں تبھی کہتا ہوں ایک ابو بکر ہے، ایک ابو جہل ہے. ابو بکر کا معاملہ اور ہے، ابو جہل کا معاملہ اور ہے. ابو بکر رسول اللہ کی میلاد کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میلاد کو بھی مانتا ہے، لیکن ابو جہل رسول اللہ کے مقصد کا انکار کر دیتا. آج یہ کانفرنس کہ مقصد میلاد مصطفیٰ آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھا رہی ہے کہ اے لوگو رسالت مآب علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھو، تمہاری دنیا بھی بہتر بنے گی. تمہاری کہ جس سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی اس دھرتی پر جب اماں آمینہ کی شادی حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد مکرم سے ہوتی ہے تو اس میں بھی کئی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. مثلاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مکرم حضرت عبداللہ ہیں، اور حضرت عبداللہ کی شادی حضرت عبد المطلب رسول اللہ کے دادا جان نے کی ہے. کہاں شادی کی، کس جگہ کی، کس بنیاد پہ رشتہ مانگا، اور اس رشتے کے احوال کیا ہے، اس رشتے کی ترتیب کیا ہے. اگر ہم ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں تو ہمیں رسول اللہ کے آمد اور میلاد کا مقصد سمجھ آئے گا. اب توجہ رکھنا، رسول اللہ کے جو والد کے والد یعنی حضور پاک کے دادا جان جن کا اصل نام شیبۃ الحمد ہے، شیبۃ الحمد ہے، جن کو عبد المطلب کہتے ہیں، ان کا نام شیبۃ الحمد کیوں پڑا؟ سنیں، حضور پاک کے پردادا حضرت ہاشم کی شادی مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی. جب وہ جا رہے تھے بیت المقدس کے سفر پہ تو مدینہ طیبہ میں حضرت ہاشم کی شادی ہوئی ہے فاطمہ بنت عمر بن عائز کے ساتھ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی ہیں حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائز.
کچھ عرصہ اپنی گھر والی کے ساتھ رہے، پھر بیت المقدس سفر پہ تشریف لے گئے تو علامہ سہیلی نے روض الانف پہ لکھا ہے کہ ان کا انتقال وہی ہو گیا۔ حضور پاک کے پردادا کی قبر آج بھی فلسطین میں بیت المقدس میں ہے۔ تو پیچھے ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، لیکن ایک بچہ ان کے پیٹ میں تھا۔ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا چہرہ بڑا خوبصورت، بال بڑے خوبصورت، شکل بڑی خوبصورت، لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے جو بعض اوقات لوگوں کو عجیب نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سارے بال تو کالے ہیں جیسے بچوں کے پیدائش کے وقت ہوتے ہیں، لیکن ماتھے کے ساتھ ایک چٹیا، ماتھے کے ساتھ چھوٹے سے ایک بال جو پیشانی کے قریب ہے وہ سفید ہے۔ سفید بال تو بوڑھے آدمی کے ہوتے ہیں، یہ تو پیدائشی بچہ ہے، کہیں برے نہ لگے، بھدے نہ لگے، کوئی اعتراض نہ کرے، لیکن ادھر سے سوچتے کیسے اعتراض کریں گے، سفید بال بھی تو بہت اچھے نظر آتے ہیں۔ تو پھر ان کا نام پڑا شیبۃ الحمد۔ شیبہ کہتے ہیں سفید بالوں والا، حمد کہتے ہیں جس کے بچپن میں بھی سفید بال خوبصورت نظر آتے۔ شیبۃ الحمد، ان کو عبد المطلب کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کے دادا جان۔ عبد المطلب کیوں کہتے ہیں؟ عبد المطلب کا معنی ہے مطلب کا غلام، مطلب کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کام کرنے والا۔ مطلب کون ہے؟ مطلب ہاشم کے بھائی ہیں، رسول اللہ کے پردادے کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ان کو پتا چلا کہ میرا بڑا بھائی مدینہ طیبہ میں اس کی شادی ہوئی اور اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بھائی جا کر تو فوت ہو گیا، تو کیوں نہ میں اپنے بھتیجے کو اپنے گھر لاؤں، میں بھتیجے کو اپنے خاندان پہ لاؤں۔ وہ ہاشمی ہے، وہ قریش کا ہے، وہ مدینہ طیبہ میں، وہ تو مکی کی اولاد ہے، اسے مکہ میں آنا چاہیے۔ تو مطلب جو ہاشم کے چھوٹے بھائی، رسول اللہ کے پردادے کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ مکہ سے چل کے مدینہ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ان کا استقبال ہوا ہے، سب جانتے ہیں۔ تعارف کے بعد کہا کہ میرے آنے کی وجہ یہ ہے، میں اپنے بھتیجے کو لینے آیا ہوں۔ تو اسی شیبۃ الحمد کو انہوں نے ساتھ بھیجا کہ دادا کے گھر جا رہا ہے، اپنی فیملی میں جا رہا ہے، اپنے خاندان میں جا رہا ہے، اپنے عزیز و اقارب میں جا رہا ہے۔ تو وہ آ گئے، انہوں نے اونٹ پہ ساتھ بٹھایا، یہ پہنچے ہیں مکہ مکرمہ۔ تو اتفاق سے ان کو پاس کپڑوں کا دوسرا جوڑا نہیں تھا جب یہ واپس آ رہے تھے۔ شیبۃ الحمد حضور پاک کے دادا جان، کپڑوں کا وہی سوٹ تھا جو ساتھ لے آئے تھے، بس وہ راستے میں میلا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، تو میلے کپڑے ہوئے۔ ان نے سوچا مکہ جائیں گے تو گھر جا کر دادی اماں اس کو نہلائے گی، دھلائے گی، اچھے کپڑے پہنائے گی۔ تو جب مکہ داخل ہونے لگے کپڑے میلے تھے، لوگوں نے پوچھا مطلب یہ کون ہے؟ اگر وہ اس موقع پہ کہہ دے کہ میرا بھتیجا ہے تو کوئی یہ بھی کہے گا بھتیجے کو چچا اچھے کپڑے بھی نہیں دے سکتا۔ رحیم یار خان کے دوستو، اس وقت چچے اپنے بھتیجوں پر بڑے شفیق ہوتے تھے، بڑے نرم ہوتے تھے۔ آج کل کا زمانہ نہیں تھا کہ چاچا بھتیجے کو دیکھ ہی نہیں سکے، یہ زمانہ نہیں تھا کہ چچا بھتیجے کی عزت دیکھ ہی نہ سکے۔ اس زمانے میں بھتیجے کی بڑی عزت قدر و منزلت ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا میرے بھتیجے ہیں، یہ نہ کہا بلکہ اس کی جگہ کہا ہاذا عبدی، یہ میرا غلام ہے، میرے گھر میں کام کرتا ہے، میرا چھوٹا ہے، میرے محتاط ہے۔ عبد کے سارے معنی ہوتے ہیں، اسے کذب پہ معمول نہیں کر سکتے۔ تو کہا یہ تو میرا عبد ہے، غلام ہے، تو لقب پڑ گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام، نام اصل میں شیبۃ الحمد۔ اب سنیں میں نے بات آمد مصطفیٰ کے مقصد پہ کیوں کی ہے، توجہ رکھنا۔ رسالت مآب کے دادا جان رب نے وہ کرامات عطا فرمائی تھی کہ جو کرامات سے ثابت ہوتا تھا کہ ان کی نسل سے واقعی رسالت مآب تشریف لائیں۔ وہ کیا؟ ان کے چہرے پر نبوی وجاہت کی ایک اثر اور ایک شکل نظر آتی تھی۔ جب ابرہہ آیا تھا جس نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا ہاتھیوں کو لے کر، جس کے لیے قرآن کریم کی سورۃ الفیل موجود ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کی بات ہے، جب وہ کعبہ پر حملہ آور ہونے آیا تو اس کے حملے کو حضرت عبد المطلب نے بڑی ترتیب سے روکا تھا۔ ترتیب کیا تھی کہ حضرت عبد المطلب نے کعبے والے کے حوالے کر دیا، لیکن ایک بات کی تھی جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ آئے تھے۔ جب وہ ابرہہ یمنی کافر کعبۃ اللہ کا دشمن مکہ مکرمہ انٹر ہوتا ہے تو اس نے دیکھا 200 اونٹ، ایک لشکر اونٹوں کا ریوڑ
ایک جگہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا بڑا مال ہے, کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی کعبے کے متولی عبد المطلب کا ہے. انہوں نے کہا پکڑ لو پکڑ لو. کعبے کا متولی کہاں سے آ گیا؟ میں تو اسی کعبے کو گرانے جا رہا ہوں, پکڑو. انہوں نے 200 اونٹ پکڑ لی. حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو اونٹ چھڑانے گئے. سنو اونٹ چھڑانے گئے, یہ کہنے نہیں گئے کہ کعبۃ اللہ کو بخش دے, اس پر کوئی نرمی کر لے. جی نہیں, یہ جب وہاں گئے نا, کہتے رسول اللہ کے دادا جان کے چہرے پہ وہ وجاہت تھی کہ ابرہا اپنے تخت پر ٹک نہ سکا. تو کبھی ادھر دیکھتا کبھی خود کو دیکھتا کہ اسے اگر اپنے ساتھ بٹھایا تو لوگوں کو کیا منہ دکھا پاؤں گا کہ دشمن کو تخت پہ ساتھ بٹھایا. خود نیچے بیٹھتا تو اپنی اکڑ ختم ہوتی. تو آخر وہی ہوا, یہ اترا اپنے تخت سے, ان کو بھی نیچے بٹھایا, خود بھی نیچے بیٹھ گیا. امام سہیلی فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی حضور کی وجہ سے کرامت ظاہر ہوئی. میں کرامت کا جملہ بول رہا ہوں اس بنیاد پہ کہ حضرت عبد المطلب مؤمن ہے, ان کا کوئی کفر اور شرک ثابت نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, رسول اللہ کے دادا جان کا کوئی شرک ثابت نہیں. دادا جان مؤمن ہے, ملت ابراہیمی پر ہے, کسی بت کے سامنے سجدہ ریز نہیں. تو حضرت عبد المطلب کا ایک معاملہ, جس وقت انہوں نے بات کی کہ میں کیوں آیا, تو ابرہا ہنسنے لگا, کہو اونٹ لینے آئے ہو, اپنے مال کعبے کی بات نہیں کرو گے مجھ سے, میں تو تیرا کعبہ گرانے آیا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ تو کعبے کو گرانے آیا. انا رب البیت انا رب الابل وللبیت ربہ, میں اونٹوں کا مالک ہوں, اپنے مال کی بات کرتا ہوں, کعبے کا مالک رب ہے. تو جا, تو دیکھ لے گا تیرے ساتھ ہوتا کیا. مجھے لگ پتا جانا ہے, تو جا تو صحیح. اس موقع پر یہ ایک دفعہ کپ کپا گیا, یار کوئی بات تو ہے نا کہ یہ بندے مجھ سے اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرتے. کہتے جا تو کعبے پہ پاس جا, تجھے پتا چل جائے گا. اونٹ تو مل گیا, اور یہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کے انہوں نے آخری دعا مانگی. امام سہیلی نے اس دعا کو لکھا ہے, اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالک وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ. اے میرے مولا, آج میں تجھ سے مانگتا ہوں مدد ان کے خلاف جو صلیب کے ماننے والے ہیں اور تیرے کعبے کو گرایا. لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالکا. اللہ ان کو کبھی یہاں حاوی نہ ہونے, اللہ ان کے ساتھ تو خود نمٹ لے. جر جمیع بلادم کا یہ صبح اعلیٰ کا ایک لمبی نظم ہے کہ خود اپنے اونٹ اور اپنے ہاتھی اور اپنے لشکر کو لے کر آئے ہیں تاکہ تیرے کعبے کو گرا پائیں. یہ کہہ کر یہ پہاڑوں پر چلے گئے اور پورا مکہ خالی کر دیا. اس کے لیے تو گویا ایک نوالا ہے جو ایک پلیٹ پہ رکھ کر دے دیا گیا ہے, لیکن وہ آیا ہے تو قرآن کہتا ہے کاسف مأکول, کسی کے منہ میں لقمہ ہونا اور لقمے میں کوئی ہڈی محسوس ہو تو بندہ چبایا ہوا لقمہ اگل دیتا ہے. تو چبائے ہوئے لقمے کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اور چبایا ہوا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کاسف مأکول, یوں چبائے ہوئے بن گئے تھے جب اوپر سے کنکریاں اللہ تعالیٰ کی بڑی چھوٹی مخلوق ابابیل نے پھینکی. یہ دادا جان کی عزت حضور پاک کی وجہ سے. اصل بتانا یہ چاہتا ہے, تھوڑا آگے چلے. یہی دادا جان حضور کے ابا حضرت عبداللہ حضور کے ابا جان کی شادی کرانے کے لیے مدینہ لے گئے تھے, اور مدینہ منورہ میں اپنے بیٹے کی ان نے شادی کرائی ہے. کیوں, یہ خود بھی مدینہ طیبہ, ان کی والدہ بھی مدنی ہے نا, تو یہ پھر اپنے بچے کو بھی مدینہ لے گئے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ جب شادی کے لیے گئے ہیں, میرے دوستو آپ ذرا تحقیق کریں کہ حضور پاک کے ابا کی شادی کے وقت عمر کیا تھی. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد مکرم مطہر حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما, حضور پاک کے والدین مکرمین کے لیے اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ وہ مؤمن ہیں, ان کا بھی کوئی کفر شرک ثابت نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, اگر کوئی آپ کو بات کرے ان کی بات پہ تو آپ انہیں کہنا آپ ان کا کفر دکھا دیں, میں تیری بات مان لوں گا. ہم نے تو ان کا کوئی کفر نہیں دیکھا, یہ تو ملت ابراہیمی پر. باقی یہ رہا کہ حضور پاک کے مذہب کا کلمہ انہوں نے پڑھا یا نہ پڑھا, تو جب اعلان نبوت سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو کلمے کی بات کہاں آئی؟ زمانہ نبوی بھی تو نہیں پایا, اعلان نبوت کے بعد والا. حضرت عبداللہ تو رسول اللہ ابھی والدہ کے پیٹ مبارک میں تھے, حضور پاک سے پہلے دنیا سے رخصت ہو, اور حضرت اماں آمنہ رسول اللہ 7ویں سال میں 6 سال پورے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی, تو زمانہ پایا ہی نہیں, اس لیے کلمہ پڑھنے کے مکلف ہی نہ تھے. توجہ, حضرت عبداللہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں نا, راستے میں ایک مقام ہے جس کو عصفان کہتے ہیں, غالباً اس کا یا اس سے اگلی بستی میں ایک خاتون راہبہ رہا کرتی تھی.
جو تورات انجیل کی عالمہ تھی پرانی کتابوں، بالا خانہ اس کا تھا. اس زمانے میں بالا خانہ بڑی بات ہوتی تھی. بالا خانے کا معنی ڈبل سٹوری. وہاں ڈبل سٹوری کون بناتا؟ جب عام چھت بھی کھجور کے شاخوں کی اور پتوں کی بنا کرتی تھی تو ڈبل سٹوری کے لیے تو کوئی برگر فیملی ہونی چاہیے نا. تو اس زمانے میں یوں ہوتا. تو اس کا بالا خانہ بڑا مشہور تھا. وہ گویا کہ اس کے علاقے میں لوگ آ کر سٹاپ کرتے، رکتے. اس زمانے کا پرانا موٹر وے کا قیام و طعام تھا نا. آپ کے قریب سی پیک گزرتا ہے تو آپ قیام و طعام سمجھیں گے. تو وہاں لوگ رکا کرتے تھے، اپنی سواریوں کو بٹھا کر کچھ شستہ لیا، کچھ آرام سے بیٹھ گئے. تو یہ لوگ بھی بیٹھے. اس نے بالا خانے سے حضرت عبداللہ کی شکل کو دیکھا. تو نیچے اتر اور حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف اکیلے میں متوجہ کرنے لگے. تو حضرت عبداللہ نے فرمایا ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ. کہا شریف آدمی اپنی عزت کا دفاع بھی کرتا ہے اور شریف آدمی اپنے دین کا دفاع بھی کرتا ہے. آپ مجھ سے اس طرح کے کام کی امید نہ رکھیں. اس عورت کو بہت شوق لگا کہ میں نے کس نوعیت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس نے اتنا کھلا کھلا مجھے جواب دیا اور میری بات کو رد کیا. اپنے لیے گلٹی فیلنگ تھی اس کی کہ یار عجیب مسئلہ ہوا. بے عزتی محسوس کی کہ بے عزتی ہو گئی. یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ چلے گئے. وہاں جا کر حضرت آمنہ بنت وہب سے شادی ہوتی ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان کا نام حضرت وہب ہے. ان کی بیٹی حضرت آمنہ ہے. حضور پاک کی نانی جان کا نام حضرت برہ ہے. ان کی بیٹی حضرت آمنہ ہے. تو حضرت آمنہ سے شادی ہوتی ہے. توجہ رکھنا کہ شادی کے وقت اس میاں بیوی کی عمر کتنی؟ حضرت عبداللہ کی عمر شادی کے وقت 17.5 سال ہے. زیادہ سے زیادہ 18 سال. اور ان سے 1 سال کم 16.5 اور 17 سال عمر حضرت آمنہ کی. آج ہم شادیوں کے لیے آئیڈیل ڈھونڈتے ہیں تو یہ اس سے بڑی کائنات کا مقدس رشتہ آپ مجھے کہاں دکھاؤ؟ اس سے بڑا پیارا معمر باسعادت اور طاہر رشتہ آپ کہاں دکھائیں گے جو رسول اللہ کے اماں اور ابا جان کے؟ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شادیوں میں اسی 18 سال کی عمر کو رواج دیں. ہمارے ہاں یوں نہیں ہوتا. ہمارے ہاں شادی بڑی لیٹ ہوتی ہے. اس کی 2-3 وجہ ہیں. ایک تو ہمارے ہاں مصیبت ہے کہ نوکری ہو سی تو چھوکری ہو سی. ہاں سیدھی سی بات ہے نا. ہمیں خود بھی تو کچھ دیکھنا چاہیے. یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ اسلامی سوچ نہیں ہے. حدیث پاک میں تو ہے کہ بیوی اپنا رزق لے کر خود آئے گی اور آپ اس کے رزق کا پہلے انتظام کر لیں. نوکری ہو سی تو چھوکری ہو سی. ناراض نہ ہونا. میں نے بڑے بڑے نوکریوں والوں کی بیویوں کو طلاق ہوتے دیکھی ہے اور اپنے ہاتھ سے فتویٰ لکھا ہے جب ہمارے پاس مسئلہ آیا. کہ میں اپنی بات کرتا ہوں. باقی علماء کی کارگزاری آپ خود پوچھ لیں. کون کہتا ہے نوکری ہوگی تو رشتہ چل پائے گا؟ بھائی اخلاق اور دین ٹھیک ہوگا تو رشتہ چل پائے گا. عام طور پہ اس طرح نہیں چل پائے گا. تو اسی لیے معاملات میں اخلاق ٹھیک کریں. باقی جہاں گھر میں 2 روٹیاں پکتی ہیں وہاں 3 بھی پک سکتی ہیں. پرابلم نہیں ہے. آپ کہیں گے کل اولاد ہوگی تو کھائیں گے کہاں سے؟ 16ویں پارے کا آخری صفحہ میں جواب دیتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم. اللہ بچوں کے منہ سے والدین کو رزق دیتا ہے تو تم کہتے ہو بچوں کو کہاں سے ملے گا؟ جی لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو اس لیے مار رہے ہو کہ کھلائیں گے کہاں سے؟ نحن نرزقہم وإیاکم. ہم ضمیر پہلے ہے جو بچوں کی طرف راجع ہے. کم بات میں جو بڑوں کی طرف ہے. کہا ان کے سبب تمہیں رزق ملتا ہے. جس کو حدیث پاک میں کہا گیا ترزق بضعفائکم. تم اپنے ان ضعیف گھر کے چھوٹے بچے، اولاد یا گھر میں بوڑھے یا وہ بچیاں جو نہیں کما سکتی ان کی وجہ سے ان کو رزق ملتا ہے جو کما رہے ہیں. اس عمر میں شادی کو رواج دینا چاہیے. تو رسالت مآب علیہ السلام کے ابا اور اماں جان کی یہ عمر ہے. اس عمر میں شادی ہے. جب شادی ہو گئی کچھ دن اپنے اہل و عیال میں گزارے حضرت عبداللہ نے اور واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے ابا جان کے ساتھ کہ کچھ عرصہ رہ کے پھر اپنی اہلیہ کو بلاؤں گا جو مکہ مکرمہ آئیں گے. اوکے. جب یہ چلے ہیں واپسی پر اسی جگہ رکے، اسی قیام و طعام پہ جس جگہ پہلے رکے تھے. اور اتفاق سے اس خاتون نے پھر حضرت عبداللہ کو دیکھ لیا. وہ ایک بار پھر اتری
اور یہ تھوڑے سے پیچھے ہونے لگے کہ مصیبت وال گل پوندی پئی ہے. دوسرے لفظوں میں تو یہی ہے کہ مصیبت پھر گلے فٹ ہو رہی ہے. پیچھے ہٹے تو اس خاتون نے ہاتھ سے اشارہ کیا, کہا جی نہیں, اب مجھ سے فکر گزرتی ہے, میں آپ سے ایک بات کرنے آئی ہوں. جی کیا؟ کہ میں تورات انجیل کی عالم ہوں, مجھے کوئی شہوت اور ہوس نہیں تھی, بس ایک وجہ تھی, میں نے ان کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے والد مکرم کا حلیہ کیا ہو, جس کو اردو میں حلیہ کہتے ہیں, شکل و شباہت, وہ آپ کے چہرے پر تھی. میں چاہتی تھی کہ نور محمدی کی حاملہ میں بن جاؤں, لیکن عبداللہ اب آپ کے چہرے سے وہ نور محمدی کہیں اور منتقل ہو چکا. میری کتابوں کا علم مجھے یہ بتاتا. میرے دوستو, رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے یہ معاملات موجود ہیں. یہ آپ کو کہیں اور کہاں نظر آئیں گے؟ حضرت اماں آمنہ کے لیے امام زرقانی نے مواہب میں لکھا. سنیے, فرمایا, ساری مواہب میں نہیں, مواہب کی شرح زرقانی میں امام زرقانی نے لکھا. مواہب اللدنیہ کی شرح وہ تو امام قسطلانی کی. حضرت زرقانی رحمہ اللہ ایک بڑا اپنی سند کے ساتھ ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں جس سے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت واضح ہوتی. فرمایا جب حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے, رسول اللہ کے ابا جان, اور حضرت اماں آمنہ گویا کہ اس وقت خاوند کے غم میں ہیں اور کسی محفل میں بیٹھی ہوں, اپنے گھر میں دو چار عورتیں آ جائیں تو وہ کہیں کہ آمنہ تم سے خوشبو آ رہی ہے, حالانکہ عدت میں خاتون کو تو خوشبو اتنی استعمال کرنے کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی یہ خوشبو لگانے والی نہیں ہے, جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرا جسم خوشبودار ہو گیا. یہ آمد مصطفیٰ میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رتبے کو بھی سامنے رکھی. اور میرے دوستوں, یہ جو عام طور پہ بچوں کو ماں پیٹ میں اٹھاتی ہے تو تکلیف محسوس کرتی ہے, جیسے قرآن نے بھی تکلیف اور کرہن کے لفظ سے بیان کیا. کیا اماں آمنہ کے متعلق ایسا تھا؟ امام سہیلی لکھتے ہیں کہ اماں آمنہ فرماتی تھی ما شعرت انی حملت بی, کہ مجھے تو اس بات میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میرے پیٹ میں کچھ بوجھ بھی ہے. یہ رسالت مآب علیہ السلام کی صفت لطافت ہے. ایک صفت کثافت ہوتی ہے, ایک لطافت ہوتی ہے, اس میں بڑا فرق ہے. ایک چیز کثیف ہے, ایک لطیف ہے. عربی کے لفظ ہے, میں اردو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. چیز ہو اور اس کا وزن ہو, اسے کہتے ہیں کثیف. چیز ہو وزن میں نہ آئے, اسے کہتے ہیں لطیف. آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ مولانا ایسی بھی کوئی چیز ہے جو ہو بھی اور وزن بھی نہ ہو؟ کیا کوئی چھوٹی سی چیز ہوگی؟ میں کہتا ہوں نہیں, بڑی سی چیزیں بھی ہیں جس کا وزن نہیں ہے. آپ کہیں گے وزن نہیں ہے تو بڑی کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں. اس موبائل میں ایک سم لگی ہوئی جو آپ کے موبائل میں بھی ہے. میں آپ سے پوچھنے لگا, اس سم کا بھی کوئی وزن تو ہوتا ہے نا, چاہے جتنا بھی ہو. آپ اس سم کا وزن رکھیں, ترازو میں تولیں. اس کے بعد اس سم میں آپ ایک کیا 10,000 روپے کا بیلنس ڈال دیں, ٹھیک ہے, امیجز سے بھر دیں اس کو, سب کچھ وہاں رکھ کے معاملات میں بیلنس کے بعد اس سم کو تولیں. یہ اس طرح میموری کارڈ ہے آپ کے پاس, ڈیلیٹ کریں, سارا خالی کریں, اس کا وزن دیکھیں, اس میں امیجز رکھیں, آڈیوز رکھیں, ویڈیوز رکھیں, اس میں ڈیٹا رکھیں, اس کے بعد اس کارڈ کو تولیں. کیا اس سم میں بیلنس آنے سے اور میموری کارڈ میں پورا ڈیٹا آ جانے سے اس کا وزن بڑھ جائے گا؟ مثلا اس میں 1,000 ہو تو وزن اتنا ہے, اور 10,000 روپے ہو تو وزن اتنا ہے, ہو جائے گا؟ بولیے کیوں؟ چیز ہے, وزن نہیں ہے. یہ جدید سائنس نے ہمیں لطافت کی ایک مثال دی ہے. یہ دنیا والے کر سکتے ہیں, رب تو دنیا کا رب ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے. وہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں لطافت کثافت کے اندر کیسے نہیں رکھ سکتا؟ پتہ ہے کیسے ہوئی؟ اب توجہ دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب علیہ السلام کو ہجرت کی رات اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا. اور ابوبکر کوئی جسمانی طور پہ پہلوان نہیں تھے کہ دوسرے کو اٹھا لیں. کانا نحیف الجثہ, ان کے لیے آتے یعنی کہ یہ ہیلدی نہیں تھے بلکہ جسمانی طور پہ کمزور تھے. ایمانی طاقت اور ہے, اور جسمانی بات کرو, جسمانی طور پہ کمزور ہے.
اور جس غار ثور پر چڑھ رہے ہیں رب کریم آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ جبل نور پر ذرا چڑھ کے غار ثور کو دیکھنا اور مجھے بتانا کہ غار ثور پہ اکیلا بندہ چڑھ سکتا ہے؟ اگر راستے نہ ہو جو آج کل راستے بنے، کوئی اکیلا چڑھ کے دکھائے۔ اکیلا چڑھنا مشکل ہے۔ ابو بکر کی محبت دیکھیں، حضور کو اٹھا کر لے گئے۔ یہاں بھی کثافت اور لطافت کے منظر کو سامنے رکھیں گے تو آپ اس مسئلے کو حل کر پائیں گے، ورنہ یہاں کا جواب دینا کوئی خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے۔ تو یہ رسالت مآب علیہ السلام میں چیزیں تھیں۔ اسی وجہ سے اما آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ ما شعرت انی حملت بھی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں رسالت مآب علیہ السلام جو میرا بیٹا ہے میں نے اس کو اپنی پیٹ میں اور اپنے جان میں اٹھایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دوستو یہاں شان بھی ظاہر ہے آمد سے پہلے۔ اور سنیں، جب حضور دنیا میں تشریف لائے، رسالت مآب علیہ السلام کی پیدائش کے آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے۔ نام نامی کس نے رکھا؟ انہیں دادا جان شیبۃ الحمد حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ سب کہہ دیں، سارے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عقیدے اور نظریے سے کہیں کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم ادھر سے درود پاک پڑھیں گے، حضور کے پاس کون لے جائیں گے؟ بولیے۔ اور حضور پاک کی قبر پہ پڑھیں گے آقا انعامدار۔ آپ کا عقیدہ ہے تو ہاتھ کھڑا کرو گا۔ جزاک اللہ۔ اس لیے میں نے آپ سے ہاتھ کھڑے کرایا، میں نے سمجھا جلسے میں کوئی مہمان اور مسلمان دونوں آئے ہوئے۔ ٹھیک ہے، کچھ مہمان بھی آتے ہیں، کچھ مسلمان بھی آتے ہیں، تو آپ مسلمان بنے، مہمان اگرچہ نہ بولیں، مسلمان تو بولیں۔ ہمارا تو عقیدہ اور نظریہ ہے تو اس عقیدے کا اظہار کھلا کھلا کرنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ کا نام کیا رکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں رکھا؟ کس بنیاد پر رکھا؟ نام کا معنی کیا ہے؟ نام کا تو لفظی معنی ہے الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، جس میں تمام اچھائیاں جمع ہوں۔ تو یہ نام کیوں رکھا؟ حضرت عبد المطلب کی روایت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک میں لائیں، المتوفى 405 ارشاد فرماتے ہیں فقیل یا ابا الحارث لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ عبد المطلب محمد، حضور پاک پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ فقیل یا ابا الحارث ما حملک علی ان تسمى محمد، ساتھیوں نے پوچھا ابو الحارث یعنی عبد المطلب تو نے نام کس بنیاد پہ رکھا؟ مانا تو تعریف والا ہے۔ تو انہوں نے بہت اچھا اس کا مطلب لیا اور وہ کہنے لگے اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ آسمان میں اور مخلوق زمین میں اس کی تعریفیں کرتی رہے۔ کیا چیز ظاہر کروائی ہے رب کریم نے ان مقدس زبانوں سے۔ آپ حضرت عبد المطلب کو پڑھیں، آپ کو ان کو ساتھ حضور کی محبت نظر آئے گی، شرک کہیں نظر نہیں آتا۔ میں نے اس بنیاد پہ کہا کہ میں نے ملت ابراہیمی پر پڑھا۔ یہ رسالت مآب علیہ السلام دنیا میں نام رکھا اور تشریف لائے۔ آگے لمبے اور تفصیلی واقعات ہیں، میں ان کو ٹچ نہیں کرتا، میں صرف ایک جھلکی دیتا ہوں۔ حضرت اماں حلیمہ آئی ہیں، اٹھنی لاغر ہے، لے کر لے گئی ہیں اپنے علاقے میں، پوری آپ نے بات سنی ہے۔ میں نے الحمدللہ رب کریم کا کرم ہے، ایک نہیں کئی بار حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کی والدہ بھی ہیں اور دائی بھی ہیں، ان کے اس گھر کی جس میں حضور پاک نے 4 سال اپنے بچپن کے گزارے ہیں، کئی بار الحمدللہ زیارت کی۔ اس سال اگست میں بھی میں حضرت اماں حلیمہ کے گھر میں رب کریم نے کرم فرمایا، ایک تفصیلی اجتماعی دعا کا بھی ہمیں وقت ملا اور ہم نے اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں رسالت مآب علیہ السلام کو سلا کر فرشتوں نے پہلی بار سینہ مبارک کو کھول کے شق صدر فرمایا۔ وہاں ایک درخت ہوتا تھا، آج کل وہ ہٹ گیا، لیکن وہ جگہ مبارک آج بھی موجود ہے۔ اور میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام نے جن گھروں میں قیام فرمایا، جس کنویں سے پانی بھر کے نوش فرمایا، اور جہاں رسالت مآب علیہ السلام نے اماں حلیمہ کی بکریوں کا پہرا دیا، ان تمام جگہوں کی زیارات آج بھی بنو ساتھ میں موجود۔ رب کریم آپ کو لے جائے۔ میرے دوستو، آپ مکہ مکرمہ سے کبھی یہاں جانے کا ارادہ ہو نا، آج کل تو ماشاءاللہ عمرہ 90 دن کا ہے، آپ جائیے گھومیے پورے کنگڈم میں۔ آپ مکہ مکرمہ سے طائف آئیں،
طائف کے دو راستے ہیں، ایک کو کہتے ہیں طریق سیل، ایک کو کہتے ہیں طریق الہدا۔ ہدا میں ہلز ایریا ہے، پہاڑی سفر ہے، اگر پہاڑی سفر آپ کر سکتے ہیں تو وہ راستہ ٹھیک ہے، ویسے روڈ بہت اچھے ہیں۔ دوسرا بالکل صحرائی سفر ہے جسے طریق سیل کہتے ہیں، سیل کبیر کا والا راستہ، اس پر کوئی ہلز ایریا نہیں ہے، پہاڑی سفر نہیں ہے، صحرائی سفر ہے اور بڑا زبردست ہے لیکن تھوڑا لمبا راستہ ہے۔ میں نے ان دونوں راستوں سے سفر کیا ہے۔ اس میں مزے کی بات میں آپ کو عرض کروں، جو ایمانی مزے کی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ پہاڑی راستے سے گیا تھا، واپس آیا تو میں نے پھر آ کر کتابوں کو کھولا کہ جب حضور پاک علیہ السلام طائف تشریف لے گئے تھے تو حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ کون تھا، کتنے دنوں کا یہ سفر تھا جو رسالت مآب علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ یہ رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور آپ علیہ السلام کا یہ سفر جو ہے یہ تقریباً 1 ماہ سے زائد کا سفر ہے۔ بعض روایات میں تو 50 دن کا سفر بھی لکھا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام طائف، حضور طائف کا جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ سیل کبیر والا ہے، وہ ہدا والا نہیں ہے، پہاڑی ایریا نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں پہاڑی ایریا سے سفر مشکل ہے تو سیل کبیر سے گئے۔ تو میں نے اگلے دن اپنے دوستوں کو کہا کہ ایک بار طائف پھر جائیں گے، کہا جی وہ کیوں؟ میں نے کہا سیل کے راستے سے جائیں گے، رسالت مآب علیہ السلام کا طائف کا سفر بھی سیل کبیر کے راستے سے ہوا۔ تو میرے دوستوں میں بات کا مطلب یہ تھا کہ وہاں ایک ایمانی کیفیت موجود ہے، رب کریم آپ کو لے جائے۔ تو یہ رسالت مآب علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، ان میں جو کرامات اور رسالت مآب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضور پاک علیہ السلام کے معجزات اور رتبات یہ جو موجود ہے، تو یہ کوئی بلا وجہ ہے، یہ بلا مقصد ہے، بس صرف آنا اور صرف آنا اور صرف آنا اور صرف میلاد اور صرف پیدائش تک بات ہے؟ جی نہیں، اصل ہے مقصد میلاد کہ حضور پیدا کیوں ہوئے، دنیا میں تشریف کیوں لائے، کس بنیاد پر رسالت مآب کی آمد ہوئی ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو پہچان جائیں ہماری دنیا بھی بہتر، ہماری آخرت بھی بہتر۔ مثلا اب سنیں، ایک ابو لہب ہے، ایک ابو بکر ہے، یہ دونوں ہیں، بچپن میں دونوں کا تعلق رسول اللہ سے ہے۔ ابو بکر رسالت مآب علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی ہیں، 2.5 سال کی عمر کا فرق ہے۔ ابو لہب رسول اللہ کا چچا ہے اور حضور پاک کی دنیا میں میلاد پر خوشی منانے والا بھی ہے، خرچ کرنے والا بھی ہے۔ مال خرچ کرنا بڑی بات ہوتی ہے، حضور پاک کے میلاد پہ تو ابو جہل نے مال بھی خرچ کیا ہے۔ سویبہ نامی باندی ہے، بعد میں ان کا دودھ پینے کی روایت بھی آتی ہے رسالت مآب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اس باندی کو ابو لہب اس خوشی میں آزاد کر رہا ہے کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا، لیکن کیا بات ہے، ابو لہب مال بھی خرچ کر رہا ہے، اعتقت کی کہہ کر ایک مقام بھی لے رہا ہے، نام بھی بنا رہا ہے معاشرے میں۔ پھر وجہ کیا ہے؟ چچا ہونے کے باوجود یہ بندہ رگڑا گیا ہے۔ قرآن نے بائی نیم ود فیملی اس پر لعنت کی ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ کہہ کے ود فیملی اس کو جہنمی کہا ہے۔ وجہ کوئی بدصورت بھی نہیں تھا، بڑا خوبصورت۔ آپ کو پتہ ہے ابو لہب یہ اس کی کنیت ہے، نام اس کا عبد العزا ہے۔ یہ عبد العزا کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ ہمارے معاشرے میں کسی کی خوبصورتی بتانی ہو تو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں کہ چند ٹکڑا، جیسے ہم کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں چاندر دا ٹکڑا، تھوڑا سا فرق ہے آپ کی اور ہماری سرائکی میں، تو ہم چاند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ عرب کا قدیم معاشرہ کسی کی حسن کو بیان کرنے کے لیے آگ کے شعلے سے تشبیہ دیتا تھا۔ ابو لہب یہ تو آگ کے شعلے کی طرح خوبصورت اور چمکتا ہوا ہے، یوں کہتے ہیں۔ پھر بھی جہنمی بنے، اس کا مال بھی ختم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ آمد پہ خوش ہوا تھا، مقصد آمد کو ابو لہب نے ٹھکرا دیا تھا۔ یہ وہ بے ایمان تھا جب رسالت مآب علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے دعوت اللہ، دعوت الدین اور شریعت اسلامیہ کی طرف، اسلام دین مذہب ایمان احسان قرآن کی طرف بلانے کا اعلان فرمایا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت پہ عمل کرتے حضور پاک نے دعوت ارشاد فرمائی، تو سب سے پہلے جس کا ہاتھ زمین کی طرف گیا اور اس نے پتھر اٹھا کر دے مارا وہ یہی ابو لہب تھا۔ رحیم یار خان کے غیوروں، مجھے ایک بات بتانا، جب سگا چچا
جو مال خرچ کرتا ہے بچپنے میں اپنے بھتیجے پر، وہ چچا جب مارنے پہ تل جائے برسر چوک غیر چھوڑے گا؟ جب لڑائی ہو کسی کی اور چچا مارنے لگ جائے غیر چھوڑیں گے؟ تو یہ وہ بے ایمان ہے جس نے یہ حرکت کی ہے. کیوں؟ اس نے کلمہ طیبہ کا جو حضور پاک کی آمد کا مقصد ہے اس کا انکار کر دیا اور ایک جملہ بولا، تب لک یا محمد لہذا جماعت. میری زبان میں تو جرت نہیں ہے میں اس کا ماحق کو ترجمہ کر پاؤں جو اس نے کتنی بڑی بے ایمانی کی. جواب میں رب نے تبت یدا ابی لہب وتب اتارا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. بے ایمان تو رسول اللہ کے لیے جملہ کہتے ہیں، کہا ایک نہیں دونوں ٹوٹ جائیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو کمایا تو نے تجھے کوئی فائدہ نہیں دے. ما اغنا عنہ مالہ سیصلی نارا ذات لہب. پھر انتظار کر، ویٹنگ لسٹ میں ہے تو اس آگ کے لیے ذات لہب، تجھے ابو لہب کہتے ہیں، وہ ذات لہب بلیزنگ فائر، بھڑکتی آگ ہے جو تجھے وہاں ڈالا جائے. اکیلے؟ جی نہیں. وامرأتہ حمالۃ الحطب، ود فیملی، جو ان کے گناہوں میں اس کی بیوی ساتھ ام جمیل شریک ہے وہ بھی. اچھا، کہا جی ہاں انہیں ڈالا جائے گا. اور سنیں، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور خالی ڈالا نہیں جائے گا بلکہ اس عورت کی گردن میں رسی لٹکائی جائے گی، یعنی ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، جب تک مرے نہیں اور پھر دوبارہ زندہ، پھر مرے نہیں پھر دوبارہ زندہ، یوں پھانسی دی جائے گی. یہ قبر یہ جو ہے نا آخرت کا معاملہ ہے. اس طرح اس کے ساتھ کیوں؟ اس نے آمد کا انکار کیا ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو آمد کے انکار، آمد کے ساتھ مقصد کے انکار پر یہ سزا ملی. لیکن ایک ابو بکر ہے جس نے آمد کو بھی مانا ہے، مقصد آمد کو بھی مانا، میلاد کو بھی مانا ہے، مقصد میلاد مصطفیٰ کو بھی مانا ہے کہ حضور کیوں آئے. رسالت مآب نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ابو بکر نے تن من دھن لٹا دیا. سبحان اللہ. ابو بکر نے کسی موقع پر یہ کیوں ہے کا سوال اللہ کے رسول سے نہیں کیا. ہر موقع پر تسلیم، آمنا و صدقنا. اور میرے دوستو، ابو بکر کی جتنی قربانیاں ہیں نا، ان میں ایک قربانی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. جس سینوں پر اولاد ہے نا، جس سینوں میں باپ والا دل ہے نا اور ان کی بیٹیاں ہیں، ذرا وہ سنیں. شاید جوانوں کو اس کی غیرت اتنی سمجھ نہ آئے، اور جو ایک جوان بچی کا باپ ہے نا ذرا وہ سمجھے. ہجرت کی رات ابو بکر کے پورے گھر کو پتا تھا حضور پاک کہاں جا رہے ہیں، یہ پتا تھا. 3 دن جو حضور غار میں رہے ہیں، 3 دن 3 راتیں ابو بکر کی فیملی رسول اللہ کے لیے دودھ پہنچاتے رہی. عبداللہ بن ابی بکر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکریوں کا دودھ حضور پاک ابو بکر کا ایک بیٹا لاتا تھا. اور ابو بکر پوری ترتیب سے آئے تھے کہ جب بیٹا یہ دودھ لے کر آئے گا تو کیسے آئے گا. تو جب بیٹا دودھ لینے آئے گا تو پیچھے تو پاؤں کے نشانات پہ کافر پہنچ جائیں گے. ترتیب بنائی تھی. عامر بن فہیرہ کو کہا تھا جو ان کے غلام تھے رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، کہ بیٹا عبداللہ آگے جائے گا اور تو پیچھے بکریوں کا ریوڑ لے کر چراتے چراتے آئے گا تاکہ وہ پاؤں کے نشانات پہ ملتے ہیں. سبحان اللہ. ابو بکر کی ترتیب تھی. یوں غلاموں تک پتا تھا. مجال کہ کسی نے رسول اللہ کے راز کو فاش کیا. اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سالی، ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، عبداللہ بن زبیر کی اماں حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا، ابو بکر کی بڑی بیٹی حضرت عائشہ سے 27 سال عمر میں بڑی ہیں، حضرت اسماء. ان کو پتہ، ان کو ذات النطاقین کہتے ہیں کہ ان کے 2 ایزار بند ہیں. 2 ایزار بند کیسے ہیں؟ ایزار بند تو ایک ہوتا ہے. جب حضور پاک کو اور ابو بکر کے سامان کو جو راستے کا زاد سفر تھا یہ بند کرنے لگی تو باندھنے کی ضرورت پڑی، اور کوئی چیز باندھنے کے نہ ملی تو اپنی ایزار کو نکالا اور اس کو 2 حصے کیا. ایک سے عزت محفوظ رکھی، ایک سے حضور پاک کا سامان محفوظ رکھا. ذات النطاقین، 2 ایزار بند والی خاتون، ان کو لقب ملا. انہیں پتہ تھا کام ہے اور اس نے ظلم سہ کر بھی نہیں بتایا. وہ قربانی کیا ہے اب سنیں. ابو جہل جب آیا نا کھوجی کو لے کر، اس نے پاؤں دیکھے تو دوسرے پاؤں تو حضرت ابو بکر کے تھے، تو وہ حضرت ابو بکر کے گھر اور حضرت اسماء ملی. کہاں ہے تیرا ابا؟ ابو جہل کوئی عام بندہ نہیں تھا، مکہ کا بے ایمان اعظم تھا.
اس کے تحت اس کی پولیس تھی، پوری ترتیب تھی، اس کی پوری فورس تھی اس زمانے کی، اور بڑا خود کو 30 31 32 33 مارخان کہلانے والا تھا، کوئی عام بندہ نہیں تھا، سردار تھا قوم کا۔ کہاں ہے تیرا ابا؟ اس بچی نے نہیں بتایا۔ جواب کیا تھا؟ میرا ابا چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ کہ جہاں پہنچ گیا۔ نہیں بتایا کہاں۔ اس بے ایمان نے تھپڑ مارا حضرت اسما کے چہرے۔ مجھے بتاؤ، جن کے سینے میں باپ والا دل ہے، جب جوان بیٹی کو تھپڑ پڑے تو باپ کے سینے پر کیا گزرے؟ مجھے غیرت سے جواب دے۔ یہ ابو بکر کی قربانی کم ہے، یہ وہ موقع ہے جس موقع پر نعوذ باللہ کوئی کسی اور جیسا ہوتا تو وہ کہتا کہ یار ہون تے تیرے دھیاں کوئی مار لگڑ پہ گئی ہے، تو حال بھی اندہ ساتھ رہتی کھڑے، اب تو تیری بیٹیوں پر بھی حملہ ہونا شروع ہو گیا تو پھر بھی حضور پاک کا ساتھ دے کر ٹھہرا۔ لیکن مجال کے ابو بکر کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچا یہ ابو بکر، اس نے جو مقصد کو پہچانا تو قرآن کہتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ کیا مطلب؟ کہ الذی، ابو بکر وہ ہے، یؤتی مالہ، جو اپنا مال حضور پہ لگاتا ہے، کیوں؟ نام بنے، نمود بنے، واہ واہ ہو، جے کار ہو میری، کہ جی نہیں، یتزکا، یہ اس لیے مال لگاتا ہے کہ اللہ کے ہاں خود کو پاکیزہ شمار کرا سکے۔ سوال اٹھتا ہے، اچھا شاید اسی لیے مال لگاتا ہوگا، حضور پاک نے بھی اس پر کچھ خرچ کیا، یہ بنو ہاشم نے کچھ خرچ کیا، خرچ کا بدلہ دے رہا ہے؟ رب نے جواب دیا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس کے اوپر کسی نے مال نہیں لگایا کہ اس کا بدلہ دے رہا ہے۔ لِأَحَدٍ، جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ میں اللہ نے اپنی توحید بیان کرتے فرمایا میرے جیسا کوئی نہیں، احد، یہاں بھی لفظ احد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ، ابو بکر پر بھی احسان کرنے والا ان لوگوں میں کوئی نہیں ہے، یہ میری رضا کے لیے کر رہا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ اللہ کی رضا مندی کا متلاشی ہے۔ اچھا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، آگے لفظ سننا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اس آیت سے اگلی سورت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى کبھی ملائیں۔ رسالت مآب کو رب نے فرمایا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور ابو بکر کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ابو بکر تم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تجھ سے بھی تیرا رب راضی ہو جائے۔ تھوڑے سے الفاظ رسول اللہ کے لیے آیت پہ زائد ہے، ابو بکر کے لیے الفاظ کم ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی۔ تو میرے دوستو، یہ ابو بکر ہے جو مقصد میلاد مصطفیٰ کو بھی پہچان گیا اور دنیا میں مقام اتنا بڑا لیا کہ رسالت مآب نے دنیا میں فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، یہ ارحم اس میں تفضیل ہے، اسے انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا پوری امت کے لیے کہہ رہا ہوں، ترازو لگاؤ، ایک پلڑے میں پوری امت کے تمام فقہاء، علماء، اتقیاء، اصفیاء، محدثین، مفسرین، ان تمام کی رحمت، کرم نوازی، شفقت، نرم مزاجی کو ایک پلڑے میں رکھ دو، پوری امت کی، اور ارحم امتی بی امتی ابو بکر دوسرے پلڑے میں صرف ابو بکر کی رحم مزاجی رکھ لیں، ابو بکر سب پہ بھاری ہو جائے۔ یہ مقام ابو بکر لے گیا، کیوں؟ اس کی وجہ اس نے مقصد کو پہچانا، رسول اللہ پہ جان نچھاور کی، خلوت و جلوت میں حضور کا ساتھی بنا، خلوت میں صدیق تو جلوت میں صدیق تو خلوت میں صدیقہ دی، کسی موقع پہ حضور کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ میں اپنے استاذ مکرم حضرت مولانا محمد عظیم مجاہد رحمہ اللہ کی زبانی کہوں، فرمایا کرتے تھے ابو بکر رسول اللہ کا وہ پہرہ دار ہے جس کا پہرہ غار سے شروع ہوا مزار تک قائم ہے، مزار سے لے کر حوض کوثر تک چل رہے ہیں۔ یہ ابو بکر، یہ مقصد کو پہچان ہے اور کامیاب ہے۔ آج ہماری کانفرنس کا بھی عنوان ہے مقصد میلاد مصطفیٰ۔ ہمیں چاہیے، میں خلاصہ دے رہا ہوں، توجہ، اس پروگرام میں آنے والے ہر دوست کو یہ بات چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی آمد کے مقصد،
कलमा, शरीयत, दीन, मजहब, ईमान, ईकान, एहसान, इसको अपनाने वाले बने। शादी ब्याह में इस्लाम क्या कहता है, उलमा से पूछें। गमी में इस्लाम क्या कहते हैं, उलमा से पूछें। नमाज से लेकर नमाज जनाजा तक के अहकामात में मुझे कुरान क्या कहते हैं, उलमा से पूछें। कवारापन हो या शादीशुदा हो, मैं बेटा हूं तो अब्बा से कैसे रहूं, मैं बेटा हूं तो अम्मा के साथ ताल्लुक कैसे रहे, मैं शादीशुदा हूं तो माँ और बीवी के हुकूक दोनों के बराबर रखूं। इधर से भी करूंगा खयानत तो जहन्नम, उधर से करूंगा खयानत तो दोज़ख। क्या करूं, किस तरह मामलात को मेंटेन कर पाऊं। और फिर मेरी औलाद है, औलाद के हुकूक क्या है, इस्लामी मामलात की बाकी चीजें। अगर मेरे वालिद दुनिया से रुखसत हुए, मैं मीरास और जायदाद का वारिस हूं, तो अपने भाई बहनों के हुकूक क्या है, बाकी मामलात में, तमद्दुन में मामला क्या है, सकाफत और तहजीब में मामलात क्या है। अगर मैं कारोबार कर रहा हूं तो इस्लामी अहकाम क्या है, मुझे कर्ज लेना पड़े तो इस्लामी अहकाम क्या है, लौटाने की तरतीबें क्या है, मैं दुनिया में ठीक चल के कब्र पे कामयाब हो जाऊं, क्या तरतीब है, ये आपको उलमा बताएंगे। इसे कहते हैं मकसद मीलाद मुस्तफा, जो पैदाइश था वफा, माँ की गोद से कब्र की गोद तक तुम्हें रसूलुल्लाह की तालीमात से आरास्ता पैरास्ता कर दे। ये रसूलुल्लाह की आमद का मकसद है। अगर हम इस पे अमल कर गए तो कामयाब है, मुंह मोड़ा तो नाकाम। बस मेरी बात का खुलासा ये, मैं अपनी बात का खुलासा पेश करके बात खत्म कर रहा हूं और आपकी गैरत के दरवाजे पे नॉक कर रहा हूं, दस्तक दे रहा हूं कि मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से रब ने इस कायनात को पैदा किया, तो इबादत है, वजह इबादत खुदा आमद मुस्तफ़ा है, तो हम इबादत खुदा के साथ अकीदत मुस्तफ़ा, एहतराम मुस्तफ़ा, इकराम मुस्तफ़ा और मकाम मुस्तफ़ा को देखते हुए जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी दुनिया भी बेहतर, हमारी आखिरत भी बेहतर। अगर इस शरीयत के मुताबिक हुजूर की आमद के मकसद को लेकर चलेंगे, कल क़यामत में इज्जतों के ताज से उठाए जाएंगे, वरना यहाँ भी जिल्लत है और वहां भी जिल्लत। अल्लाह ताला आपको और हमें जिल्लत से बचाए, इज्जत की जिंदगी अता फरमाए। रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाबंदी में, रिसालत महब की इताअत का रब्बे करीम हम सबको रखे। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे सवाल समझ नहीं आया, उर्दू में क्या लिखा है? अच्छा, ये हुजरा लिखा है, हुजरा भी गलत लिखा है ना, मैं समझे, पता नहीं भाई वो कर देखें, ये हुजरा है तो हिजरा लिखा हुआ है, हिजरा की जगह पिंजरा लगता है अगर 3 नुक्ते देखें। रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोयत बसरी जो है ना, वो रोयत कल्बी के तौर पे तो हासिल है। बाकी रहा ये मामला कि रिसालत महब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की जिंदगी कैसी है, इस पर तो अहले सुन्नत वल जमात का इत्तिफाक है, कुरान और सुन्नत के दलाइल हैं। नहीं तो आप बदली शरीफ का बयान इस पर एक दफा दोबारा इनको सुना लें, मैंने उस अंदाज में गुफ्तगू की थी मुकम्मल दलाइल के साथ, तो इस पर इंशाअल्लाह। हाँ, ये भी बहुत अच्छा किया आपने। 26 अक्टूबर 2022 बरोज बुध बनता है, रहमियर खान में हमारा प्रोग्राम है। भाई अब्दुल्ला फारूकी को रब्बे करीम जज़ाए खैर दे, आप उसको भी इंशाअल्लाह कामयाब बनाएं। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम पे रखे। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। नहीं है।